روافض کے بارے میں بھی ہر دور اور ہر زمانے میں جو اضطراب رہا ہے، ابن عابدین نے ان کی تکفیر نہیں کی، کتنا بڑا فقیہ، اور شاہ عبدالعزیز نے تکفیر کر لی۔ امام الاسر مولانا انور شاہ لکھتے ہیں میں شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ہوں۔ رفض کی مشہور کتاب اللمۃ الدمشقیہ 10 جلدوں میں شہید اول الثانی نے لکھی ہے، جو ان کے یہاں شہید ہے۔ اس میں لکھا ہے ہمارے عقائد اہل سنت نہیں جان سکتے، ہم تقیہ کرتے ہیں، ان کی حکومتیں ہمارے سر پہ تلوار منڈلا رہی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ نہ بھی سمجھے تو کوئی بات نہیں، وجہ بتا رہا ہوں اس کی کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا۔ القاعدہ فی علوم الحدیث شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں، ایک رافضی ہے، رافضی کے 3 عقیدے ہوتے ہیں، ان القرآن محرف، ابو بکر و عمر کافران عظیمان من هذه الامہ و عائشہ کانت زانیہ، یہ 3 عقیدے رافضی کے ہوتے ہیں۔ علامۃ الدمشقیہ میں ہے جو رافضی ہو اور یہ عقیدہ نہ رکھے فعلیہ لعنت اللہ المتتابعات الی یوم القیامہ، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ رافضی فیض الباری جلد 3 صفحہ 441 تا 47، یہ بلا شک شبہ کافر ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہو جائے، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ اور ایک شیعی ہے، شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ شیعہ یحب علی و فاطمہ والحسن والحسین ازید من غیرہ، اور یہ تو سلف میں رہے ہیں، بہت لوگ رہے ہیں۔ یقول الاراذل من قشیر، مشہور زمانہ ابو الاسود علی نحوے کا امام، علی اور عمر کا شاگرد، یقول الاراذل من قشیر طوال الدہر ما تنسى علیہ، بنو قشیر کے رذیل لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا علی کو بھولتے نہیں ہو۔ بنو ام النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ، ورسول اللہ کا چچا زاد بھائی اور محبوب ہے، مجھے بھی سب سے زیادہ پسند ہوا ہے، سمجھ نا، سب سے زیادہ ابو بکر عمر عثمان سب سے۔ بنو عم النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ، آگے دیکھو، فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا، اگر یہ محبت علی کے ساتھ میری ٹھیک ہو تو میں کامیاب ہوں، اور اگر ٹھیک نہ بھی ہو تو اتنا گناہ تو نہیں، آخر صحابی کی محبت ہے۔ فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا، خود امام نسائی مشہور ہے اس میں کہ وہ حضرت علی کی برتری کے قائل تھے، فوقیت کے، تو یہ لوگ فسق میں تو مبتلا ہے، علی کو ابو بکر عمر و عثمان سے افضل جاننا، لیکن اس کی تکفیر نہیں ہوئی ہے۔ اسی سے زمانہ حال کے بعد علماء کرام کو اس میں نظر ہے کہ وہ شیعوں کو علی الاطلاق کافر نہیں کہتے، لیکن اس زمانے کے اندر شیعہ کوئی نہیں ہے، کل کے کل روافض ہے، کل کے کل رافضی ہے، اور اس دور میں رافضی کو شیعہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کے متعملین علماء کرام جو ان کے کفر میں تأمل کرتے ہیں، ہم ان کو معذورین سمجھتے ہیں کہ وہ معذور ہے، شاید ان کی نظر میں دین کے تحفظ سے سیاست کی قدر زیادہ ہے، ان کی اپنی سیاست بناوٹی فیل سیاست ناکام، اور جو لوگ تکفیر کرتے ہیں وہ صواب اور درست سمت پر قائم ہے۔ اس کی دلیل کہ اس زمانے میں کوئی شیعہ نہیں، سب روافض ہے، بس ایک دلیل یاد رکھو کہ اس دور کے تمام دنیا کے شیعہ وہ خمینی سے متفق ہیں، اس کو اپنے امام مانتے ہیں، اور خمینی کی کتاب کشف اسرار، کشف الاسرار مت کو، عربی نہیں فارسی ہے، کشف اسرار، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ مثلا صفحہ 117،
بنظر عامیانہ چنی میں نمائن کہ از قرآن چیزیں افتادہ. سرسری نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کمی بیشی ہو گئی. وہ اگر کسے بتاریخ رجوع کردہ او فہمید کہ پیغمبر در تبلیغ مسئلہ امامت خوف از مردمی داشتا و خوف پیغمبر بجا بود. تاریخ اہل سنت دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو مقرر کرنے میں ابو بکر و عمر سے ڈرتے تھے بہت زیادہ. معاذ اللہ. ایک جگہ لکھتے ہیں عمر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، مخالفت ابی بکر با قرآن خدا، مخالفت عمر با قرآن خدا، مخالفت عثمان با قرآن خدا. اور حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں ای کلام یاواں کہ ازو صادر شدہ از کفر و زندقت او استا. عمر نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ کافر و زندیق تھے. تو وہ تو عمر کو کافر کہے اور آپ نے مسلمان کہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کشف اسرار صفحہ 197. چونکہ رافضی اور شیعی میں اصول حدیث کے ہاں فرق رہا ہے، اس لیے بعض لوگوں کو کچھ پریشانی رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تکفیر ہو گئی تو بخاری کے اندر 114 راوی شیعہ ہے، بخاری کا کیا حال ہوگا؟ تو یاد رکھنا وہ شیعہ ہیں، رافضی نہیں ہیں. وہ سلف کے شیعہ ہے، نہ کہ رافضی. زمان حال کے مبتدعین، بریلوی اینڈ کمپنی، رضاخانی فرقہ، بدعتی فتنہ، ان کے بدعات معتقدات میں شامل ہے. 3 وجہ سے ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ شاید یہ مارق عن الدین ہے. انکار عن البشریہ، لا سیما عن بشریت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علم غیب کا اعتقاد اولیاء اور انبیاء کے لیے، اور حاضر ناظر کا عقیدہ. یہ 3 نقطے یاد رکھو. بقیہ مسائل فروعی و تفصیلی ہے. بشریت کے منکر کی تکفیر ہو چکی ہے، بلکہ شیخ ولی الدین عراقی سے آلوسی بغدادی نے روح المانی میں نقل کیا 4 پارے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میں، کہ اگر کوئی بشریت کا منکر ہو، اگر جاہل ہو تو ہم سمجھا دیں گے، اور اگر پھر بھی نہیں مانتا نحکم بکفرہ. اور آگے لکھتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی کسی کا اختلاف. نبی اور ولی کو غیب دان سمجھنا 700 فقہا محدثین اور علماء کا فتویٰ صراحتاً موجود ہے اس کے کفر کا. میں اپنے وقت پر انشاءاللہ مسئلہ علم غیب میں سب لکھواؤں گا. خلاصۃ الفتاوی باب ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ. اگر کوئی نکاح کے وقت کہے کہ اللہ اور رسول میرے گواہ ہے تو لکھا ہے کفرہ. اللہ تو گواہ ہے، رسول وفات کے بعد کیسے گواہ ہوئے؟ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدْ أَنَّ الرَّسُولَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِذَا كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ فَكَيْفَ يَعْلَمُهُ وَهُوَ فِي الْأَمْوَاتِ. خلاصہ بزازیہ، قاضی خان، تمام معتبرات. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غالی ہے، بدعتی ہے، لیکن کفر نہیں ہے، شاید انہوں نے ان تینوں باتوں پر غور نہیں فرمایا کہ بشریت کے انکار میں یہ سخت ہے، اور بشریت قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے. قل انما انا بشر مثلکم ان نحن الا بشر مثلکم.
قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قرآن مجید میں 45 مقام پر انبیاء کی بشریت کا اعلان ہے.